آج کی جو ٹاپ اسٹوری ہے وہ ہے گزشتہ روز جاری ہونے والے فیصلے سے متعلق. اہم فیصلہ تھا, شارٹ اینڈ سویٹ آرڈر تھا. میرے ساتھ میرے پینلسٹ جو ہیں وہ تو موجود ہوں گے جو کہ روٹین میں میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے لیگل اوپینین کے لیے آج سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف صاحب نے جوائن کیا ہے. اشتر اوصاف صاحب, ویلکم ٹو دا پروگرام. اشتر صاحب, کیسے دیکھ رہے ہیں گزشتہ روز کے فیصلے کو؟ شارٹ اینڈ سویٹ آرڈر کہا گیا تھا, ابھی تک کے لیے شارٹ ضرور ہے, ظاہری بات ہے کہ جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ جاری نہیں ہوا, لیکن سویٹ لگ رہا ہے آپ کو کسی اعتبار سے؟ یہ شارٹ تو بالکل بھی نہیں ہے, وہی لینگتھی ججمنٹ جس کے اندر تمام جو دونوں طرف کے آرگیومنٹس کو انکیپسولیٹ کیا ہوا ہے. اور اگر شارٹ آرڈر ہے تو وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ہے, جنہوں نے یہ بتایا کہ ان کو ایک رات پہلے ہی اس کی کاپی دی گئی. نارملی تو اس کو رسپانس ٹائم جو ہے وہ کم از کم ایک ہفتے کا ملتا ہے تمام سرکولیٹ کرتے ہوئے, یہ ایک نارمل پروسیجر ہے. بٹ یہاں پہ شاید جلدی تھی, بہت جلدی تھی, کیونکہ کہا کمٹمنٹ تھی کہ آرڈر پاس ضرور ہوگا. شارٹ نہیں ہے, اور بہت سارے لوگوں کے لیے یہ سویٹ پہ نہیں ہوگا. جو اس وقت نیب کے شکنجے میں ہیں اور جو آنے والے دنوں میں نیب کے شکنجے میں آ جائیں گے, دونوں کے لیے سویٹ نہیں ہوگا. وہ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس جو پارلیمنٹ نے اس کے اندر جو ڈریکونین چیزیں تھیں, جو ڈریکونین یعنی کالا قانون بنا دیا گیا تھا یہ, اور جو اس کے بنانے والے انہوں نے خود یہ کہا تھا, ان کا نام تھا فاروق اعظم, اللہ ان کو غریق رحمت کرے. انہوں نے خود عدالت میں کہا تھا کہ میں مانتا ہوں کہ یہ ڈریکونین لا ہے, اور اس کے اندر یہ ساری جو ریمانڈ کی 90 ڈیز کی اور ضمانت نہ دینے کی, لیکن چونکہ کرپشن کی بیک کرنی ہے اس لیے ہمیں ایسے سخت قوانین بنانے پڑتے. لیکن بعد میں اس کو سپریم کورٹ نے خود کہا کہ اس کے اندر یہ بہت ساری ایسی چیزیں جو متصادم ہیں انسانی حقوق سے, بالکل, اور اتنی ہارش ہیں, ڈگنیٹی آف مین کے خلاف ہیں, اونرشپ آف پراپرٹی کے مخالف ہیں, یہ جو ہے بیل نہ ہونا جو ہے, یہ بنیادی حقوق جو ہیں وہ سلب ہو رہے ہیں, وہ سلب ہو رہے ہیں. اس کے باوجود اس کو سیٹسفائیڈ نہیں کیا تھا. یہ کہا کہ اس کے اندر یہ 5-6 ججز کے بینچ تھے, 9 ججز کے بینچز تھے, جنہوں نے کہا کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ نیب اپنی قانون کو تبدیل کر لے گی. لیکن اسی اسٹینڈرڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان 2 ججز نے ان 5 ججز کے اور 9 ججز کے فیصلوں کو پہلو تہی کرتے ہوئے اس ٹچ سٹون کو استعمال کرتے ہوئے ان کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا ہے. حالانکہ اگر آپ اس کو بغور پڑھیں گے تو کوئی بھی آپ کو طالب علم جو قانون کا ہے وہ بتائے گا. صاحب ایک سوال لینا چاہ رہی ہوں میں آپ سے, ذوالقرنین آپ سوال کیجئے. اشتر صاحب, ذوالقرنین بات کر رہا ہوں. یہ منصور علی شاہ صاحب نے جیسا لکھا ہے کہ معاملہ پارلیمنٹ کی بالادستی کا ہے, ان کے ریمارکس بھی یہی تھے. شارٹ آرڈر میں بھی انہوں نے اپنے جو اوپینین لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ پارلیمنٹ جو قانون سازی کا اختیار بھی اسی کا ہے, ترمیم کا بھی اور واپس لینا بھی, قانون کو ختم کرنا بھی اسی کا اختیار ہے. تو سپریم کورٹ یا عدالتیں اس کا جائزہ نہیں لے سکتی, یا الیکٹڈ ججز نہیں لے سکتے. آپ نے بطور اٹارنی جنرل 2015 میں ایک کیس آرگیو کیا تھا, 21ویں ترمیم, اس وقت سلمان بٹ صاحب اٹارنی جنرل تھے, 21ویں ترمیم کا کیس آرگیو کیا تھا. محترم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کل چیف جسٹس بن جائیں گے, انہوں نے پوری کی پوری آئینی ترمیم اڑا دی تھی. تقریباً 4 ججز نے اڑائی تھی, جن میں وہ بھی حصہ تھے, باقی تو ریٹائر ہو گئے ہیں. تو کیا آپ اس فیصلے سے اتفاق کرتے ہیں قاضی صاحب کے اوپینین سے کہ آئینی ترمیم سپریم کورٹ اڑا سکتی ہے؟ قاضی فائز صاحب کی جو اوپینین تھی اس کو میجورٹی نے نہیں مانا تھا, اس لیے وہ ججمنٹ آف دا کورٹ نہیں ہے. بٹ اس سے آپ کو ٹرینڈ نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے سپریم کورٹ جو ہے اس نے کہا کہ اگر کوئی ایسی چیز جو کہ سیلینٹ فیچر سے متصادم ہے یا پروسیجرل انفارمیٹیز ہیں تو اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. اس صنف کو کہتے ہیں جوڈیشل ریویو, اور وہ جوڈیشل ریویو جو ہے وہ پارلیمنٹری ایکشن کا نہیں ہوتا, وہ ہوتا ہے آف اے لا وچ ہیز بین انیکٹڈ. تو اس میں ضرور دیکھ سکتے ہیں آپ. لیکن جو بنیادی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹ نیب کے قانون کو یکسر ختم کر دیتی, ابھی تو ترامیم کی ہے نا, یکسر ختم کر دیتی, تو کیا سپریم کورٹ اس کو ریوائیو کر سکتی تھی؟ دی آنسر
is short and sweet, and the answer is no. कोई भी आपको ये कहेगा कि लेजिस्लेशन जो है वो काम नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, तो अगर लेजिस्लेशन नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जो है वो लेजिस्लेशन को ऑन द टचस्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो कर सकता है, लेकिन ऑन द टचस्टोन कि ये बुनियादी हकूक, किसके बुनियादी हकूक की बात हो रही थी? उन लोगों के जिनको नैब की वजह से पाबंदी सलासल रखा गया, नैब की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज को कॉन्फिस्केट किया गया, उनको जो है सऊबत बर्दाश्त करनी पड़ी, उनके कहाँ से बुनियादी हकूक वो कहाँ गए? उनकी तो प्रोटेक्शन नहीं हुई, बल्कि जो एक रॉन्ग को राइट करने का काम किया था पार्लियामेंट ने, उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया. सो दिस इज ए डिफरेंस बिटवीन दैट 21st अमेंडमेंट जो कि मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में थी, और वो थी फॉर अ शॉर्ट टाइम. अगर उसमें वो सनसेट क्लॉज ना होती तो शायद मेजॉरिटी का फैसला भी जो है वो काजी साहब के साथ ही होता. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.